بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم کا ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسی عبرتناک ہیں کہ جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی و نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار رسول پاک کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلہ کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری جیسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلافت المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ نیز مروان نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ولید سے کہا کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ان سے درگزر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں
چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے، جن سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دے۔ اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق اور اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کے بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حرب بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حرب بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حرب نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حرب نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حرب نے کہا، مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حجیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حرب بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نصر بن مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے
اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کچھ لوگ چل رہی ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے کہ جب کہ ہم حق پر مر رہی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔